أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. سب سے پہلے اس امر کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکا. آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان فرقے واریت ہی ہے، اور اس عنوان پر لب کشائی کرنا ایک کار کٹھن ہے، اس لیے کہ ہر جانب سے نکتہ چینی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں یہ کوشش صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو، محمد و آل محمد کا کرم شامل حال ہو، اور مسلمان بھائی فرقہ بندی کے زہر سے محفوظ رہیں اور فتنہ و فساد خون ریزی کا شکار نہ ہو. ہم نے جب گفتگو کا آغاز کیا تھا تو سورہ والنحل کی 125ویں آیت کو تلاوت کیا تھا، جہاں ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جب بلاؤ خیر کی طرف تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلاؤ. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کی جان کا، مال کا، اس کی ناموس و آبرو کا دشمن بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر جس قسم کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ایسا کرنے والے جوہلا نہیں ہیں، وہ حضرات ہیں جو کم از کم علماء ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مبلغین دین و مذہب کہلاتے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، اس کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں، ہر دو چیزوں میں کچھ سملیرٹیز ہوتے ہیں اور کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں. کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ چیزیں مشترکات ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. اور ہر دو مکتب فکر میں اور ہر علم و دانش کی وادی میں اختلاف کا ہونا ایک فطری عمل بھی ہے، اور یہ علم و تفکر کے لیے ایک ٹونک کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو مہمیز کرتا ہے، اس پروسیس کو آگے بڑھاتا ہے، اور لوگوں کے سوچنے کی ایک روش ادراک ہے جس کو وہ ترتیب دیتا ہے. مثلا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کرسچینٹی میں اور اسلام میں کتنا فرق ہے. اسلام اور عیسائیت میں بہت زیادہ فرق ہے، اس مقابلے میں جو فرق سنی اور شیعہ حضرات میں ہے. نزول قرآن کے وقت سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت بھی عیسائیت میں تثلیث پر ایمان ایک اہم حصہ تھا. اس کے باوجود قرآن مجید نے آواز دی، اور یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، 61، تیسرا سورہ آل عمران. اور کیا فرمایا اس آیہ بافی ہدایہ میں؟ رب العزت کے حکم پر سرکار دو عالم نے قول، اے حبیب کہہ دیجئے یا اہل الکتاب،
اے اہل کتاب، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اے صاحب کتاب، کیوں نہیں اس بات کی طرف آتے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، برابر ہے، کامن ہے، مشترک ہے، سملر ہے۔ کون سی بات تھی وہ؟ اللہ کا اقرار۔ حالانکہ عیسائیت جس طریقے سے اللہ کا اقرار کر رہی ہے وہ مختلف ہے اس توحید سے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے، جس پر مسلمان یقین رکھتا ہے۔ اس کے باوجود دعوت دی گئی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ اسی عنوان پر اگر ہم سوچیں تو ہم کو معلوم ہوگا سنی اور شیعہ بھائیوں میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں، کیا کیا مشترکات ہیں، کیا کیا کامن فیکٹرز ہیں۔ پہلی بات، سنی بھی 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور 1,24,000 انبیاء کی تصدیق اور ایمان لانا شیعوں کے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ سنی نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں اور شیعوں کا قبلہ بھی اہل سنت کے قبلہ سے، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے مختلف نہیں ہے۔ ہمارے سنی بھائی سرکار ختمی مرتبت کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور ختم نبوت پر ایمان ہمارے شیعہ بھائیوں کا بھی حصہ ہے۔ قرآن مجید بلا شک و شبہ دنیا کے ہر کلام سے بلند ہے، خالق اکبر کا، رب العالمین کا کلام ہے۔ سنی بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے شیعہ حضرات سمجھتے ہیں۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور جہاد پر بھی سب کا ایمان ہے۔ نماز اہل سنت بھی دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں اور شیعہ بھائیوں کا ایمان بھی یہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے واجب ہوئی ہے اوقات کے ساتھ، 5 وقت جو ہیں وہ بھی دونوں میں مشترک ہے۔ اختلاف کس چیز پر ہے؟ ان چیزوں پر اختلاف ہے جن کا تعلق بنیادی باتوں سے نہیں ہے۔ مثلا ہم نے ایک شیعہ بھائی سے پوچھا کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھے، ان پر کیے جانے والے ظلم سے نفرت کرے، لیکن محرم میں کالے کپڑے نہ پہنے، تو کیا وہ شیعہ نہیں رہے گا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب، وہ شیعہ رہے گا، شیعت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے۔ سنی بھائی سے پوچھا کہ سرکار دو عالم کو آخری نبی تو سمجھے لیکن میلاد کا قائل نہ ہو یا میلاد میں شرکت نہ کرتا ہو، تو کیا وہ سنی نہیں رہے گا؟ انہوں نے کہا وہ سنی ہی رہے گا۔ اچھا، پھر ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سرکار ختمی مرتبت پر یقین رکھے مگر اموی اور عباسی بادشاہوں میں اس کی نظر اکثریت سے مختلف ہو، تو کیا وہ سنی رہے گا؟ انہوں نے کہا بالکل سنی رہے گا، کیونکہ یہ بنیادی نظریہ نہیں ہے۔ آج جن چیزوں پر اختلاف ہو رہا ہے، دونوں فرقوں میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس کے بغیر اسلام باقی نہیں رہتا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ کسی عام سنی مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ نظریہ قدر خیر و شر کیا ہے، تو وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں معلوم، کسی عالم سے پوچھیے۔ اسی طرح پوچھا جائے کہ اجماع کیا ہوتا ہے اور اجماع اور شورا میں کیا فرق ہے، سنی بھائی کو نہیں پتا۔ اور آپ سے عرض کر دوں، شیعہ بھائی سے جا کر پوچھیے کہ نص کیا ہوتی ہے، نون سواد، تو کہے گا میرے علم میں نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھو یا پوچھ کر بتاؤں گا۔ یعنی یہ وہ حضرات ہیں جو اس ٹرمینالوجی سے بھی واقف نہیں ہیں جس ٹرمینالوجی پر ان کے درمیان کچھ تو خون کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ اب سنی صرف اس لیے سنی ہے کہ وہ سنی گھر میں پیدا ہو گیا ہے، شیعہ اس لیے شیعہ ہے کہ وہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا ہے، نہ اس کو اپنے مدارک کا علم ہے، نہ اس کو اپنے ماخذ کے بارے میں کوئی خبر ہے، لیکن ایمان سے اتنی محبت، کیسی محبت
کہ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے اور مسجد میں شاید کبھی نہ گئے ہوں. ایسے شیعہ بھی جو کبھی شاید امام باڑے میں نہ گئے ہوں، لیکن اگر شیعہ سنی مسئلہ ہو جائے تو وہ مسجد کا سب سے بڑا جانثار ہوتا ہے، امام باڑے کا بڑا جانثار ہوتا ہے. یہ مکین کے بجائے پھر مکان سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ تمام چیزیں ضد اور انا کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں. اس کا دین کی محبت سے اور اصحاب کی محبت سے اور اہل بیت کرام علیہم السلام کی محبت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میلاد اور مجلس آپ نے دونوں فرقوں نے ریچولز بنا دیا ہے. میلاد سننے کے بعد کیا سنی کا طرز حیات بدلتا ہے؟ مجلس سننے کے بعد کیا سیرت ائمہ معصومین کا اثر شیعہ پہ پڑ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یا یہ سوشلائزیشن ہے یا یہ چیزوں کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا توحید مختلف تھی دونوں میں، عیسائیت میں اور اسلام میں، لیکن قرآن نے دعوت دی تھی تعالوا الی کلمۃ. میں پھر ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں، سورہ مبارک آل عمران ہے، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، کتاب باری کا، اور اس کی 61ویں آیت ہے. اب آپ سے ایک کامن بات کرتے ہوئے آج کی گفتگو میں بس اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی عنوان پر گفتگو جاری رہے گی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے عقیدے کے مطابق مولا مشکل کشا چوتھے قرآنی خلیفہ ہیں؟ اور میری بات کی تصدیق عام شیعہ سے نہیں، کسی شیعہ عالم سے کرائیے. اور ہمارے سنی بھائی مولا علی کو، مولا مشکل کشا کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. کیا یہ چیز ایک کامن فیکٹر نہیں بن سکتی ہے؟ میں پھر کہتا ہوں، جس طریقے سے توحید کی تشریح و تفسیر عیسائیت میں اور تھی، اسلام میں، اور پھر بھی ایک کامن فیکٹر بنایا قرآن نے، تو کیا اسی چیز کو آپ کامن فیکٹر نہیں بنا سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا اختلاف نہیں ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، مگر اختلافات فرقے واریت کیوں بنتے ہیں؟ مثلا میں ایک مثال دے دوں آپ کو قرآن مجید سے. قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک سورہ ہے جو سورہ لقمان کے نام سے آپ کلام باری میں قرآن مجید میں دیکھیں گے. علماء کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ لقمان نبی تھے، نبی نہیں تھے، صاحب حکمت تھے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے تو ایک اولو العزم نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس اللہ نے کیوں بھیجا؟ سیکھنے کے لیے. ہے نا اختلاف اس پہ علماء کا. لیکن یہ اختلاف علماء کا کبھی ایک دوسرے کی جان لینے کا سبب نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ اختلاف یہ صاحبان علم کے درمیان رہا. میں حقیقتوں کے مختلف ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں حقیقتوں کے اختلاف کا تذکرہ وہاں کرنا چاہیے جہاں حقیقتوں کے وزن کا تحمل اٹھانے کی صلاحیت ہو. علماء سعودی عربیہ، علماء دیوبند، علماء کراچی، علماء نجف، علماء ایران، علماء شام آپس میں بیٹھ کر اپنے اختلافات پر بات کریں. یہ تمام حضرات علماء ہیں اور علم کا تحمل رکھتے ہیں، ظرف ان کے پاس موجود ہے ان کے علم کی وجہ سے. لیکن اس مسئلے کو اگر آپ محلوں میں رہنے والے ان حضرات کے سامنے جن کو قرآن مجید بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا اس مسئلے کو لے جائیں گے تو سوائے اس کے کہ جذباتی کرنے کے علاوہ اور کیا صورت نکلے گی؟ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں، آپ کی سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کی محافل میلاد النبی ہونا چاہیے، میلاد مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، محفل مناظرہ نہیں ہونی چاہیے.
اسی طرح شیعہ بھائیوں کو بھی متوجہ کر رہا ہوں، آپ کی یہ مجالس ازا ہیں جو تعزیت کے لیے ہوتی ہیں، مناظرے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی میں اور میلاد کے مقرر میں اور ہمارے شیعہ بھائیوں کے یہاں علماء میں اور مجالس پڑھنے والوں میں فرق ہے۔ ہر مجلس پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا کہ وہ علمی تحمل بھی رکھتا ہو اور ان حقیقتوں کو اس طریقے سے سمجھ سکے۔ نتیجتاً یہ خون خرابہ، یہ فساد، یہ کشت و خون، یہ بھائی کو بھائی کا ایک دوسرے سے دشمن بنانا، یہ دین کی سروس نہیں ہے، دین کی ڈس سروس ہے۔ میری گفتگو پر تنہائی میں بیٹھ کے کچھ فکر کیجیے گا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر اور تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔